اسلام کی عظیم اور تاریخی مساجد میں سے ایک مسجد کوفہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کوفہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور روایات کا جائزہ لیں تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ مسجد الکوفہ بناہ آدم وجددہ نوح۔ حضرت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مسجد کوفہ کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی، اور پھر طوفان نوح کے بعد حضرت نوح نے اس مسجد کی تجدید کی۔ اور تاریخی اعتبار سے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو 17 ہجری میں جب کوفہ کو بسایا گیا اور کوفہ کو آباد کیا گیا تو شہر کوفہ کا مرکز اور شہر کوفہ کا محور اس مسجد کوفہ کو قرار دیا گیا۔ اب اگر ہم مسجد کوفہ کی فضیلت اور عظمت پر بات کریں تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من نبی ولا وصی الا وقد صلی فی مسجد الکوفہ۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی وصی ایسا نہیں ہے کہ جس نے مسجد کوفہ میں نماز نہ ادا کی ہو۔ اسی طرح اس کی فضیلت پر امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لو یعلم الناس ما فی مسجد الکوفہ لاتوہ ولو حبوا۔ اگر لوگوں کو مسجد کوفہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو لوگ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر بھی اس مسجد کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور اہم نقطہ جو اس مسجد کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے وہ یہ کہ یہ مسجد امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کی عدالت، حکومت اور عبادت کا بھی مرکز ہے۔ جیسا کہ امام جب اپنی ظاہری حکومت میں آئے تو امام نے مدینہ سے دارالحکومت کو کوفہ کی طرف منتقل کیا، اور پھر کوفہ جو ہے وہ اسلامی حکومت کا مرکز بنا۔ لیکن یہی مسجد ایک افسوسناک اور دردناک واقعہ کی بھی عینی گواہ ہے۔ 19 ماہ رمضان کی صبح اور وہ فجر کا وقت تھا کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے ایک زہر آلود تلوار سے امیر المومنین، امام المتقین، یعصوب الدین حضرت امام علی علیہ السلام پر وار کیا اور امام اس ضربت سے شہید ہو گئے۔ اس وقت امام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔